آسمانی مذہب یہودیوں کا ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی. میں نے بتایا نا کہ دنیا میں جو خاندانی حکومتیں رہی ہیں وہ مذہبی ہی رہی ہیں. 3 مذہبوں نے دنیا میں دادا گیری کی ہے، بدماشی جسے کہتے ہیں، جائز بدماشی. ایک یہود نے کی ہے، پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے. پھر اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا، انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کے ان پہ حکومت کی. پھر اسلام جب دنیا میں آیا تو جو کام پہلے یہودیوں نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا، تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں، بہت کم، صرف نبی کے دور میں تو ہوئی وہ خیبر میں اور بنو قریظہ وغیرہ سے. اس کے بعد بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی یہودیوں سے کبھی بھی نہیں ہوئی. سارا ٹاکرا عیسائیوں سے رہا ہے، کیونکہ عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تھے تو یہودی پھر رعایا بن کے رہتے تھے. لیکن ان کو اس بات کا غم ہے کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا. تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی. تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا، وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے، اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے. اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے، زمین اور حکومت رہ جائے تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی، بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا، پتہ ہی ہوگا لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا، جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے. ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، لیکن جو اب جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے کہ ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا، من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب، کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے، اس کے بعد عیسائیت میں، اس کے بعد اسلام میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے. اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے. تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ. انبیاء آتے رہے تھے آدم علیہ السلام. اچھا آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا. اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے. لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں. وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے. قاف میم لکھا ہوتا ہے نا، اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے. تو وہ اس سے پہلے کی بڑی بڑی تاریخیں. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا، کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے. میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں، بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر 2 زوجہ تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد ان کی نسل میں. یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی. اور ادھر جو شام، آپ نا میپ کو پڑھا کریں، میپ کے بغیر بہت سارے قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے. تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے. جب ٹریولنگ کیے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہے، کون سا کنٹری کدھر کو ہے. بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی، ٹریولنگ سے آتی ہیں. اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں. اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا، تو وہ پتا چلا وہ ادھر سے آئی ہیں، افریقہ کی طرف سے. اب وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتا چلتا ہے، وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے 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 ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ، آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو. رائٹ پہ ٹرن مارا، اٹلی میں گھسے، اٹلی سے آگے پھر جرمنی تھا، فرانس پہ آگے رک گئے تھے، ورنہ فرانس گیا تھا ہاتھ سے. تو وہ پھر آپس میں ہی بغاوت ہو گئی، آپس میں ہی لڑ پڑے تھے، ورنہ یورپ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا. تو لندن گیا تھا، صحیح ہے نا، لندن بھی گیا تھا گوروں کے ہاتھ سے. لیکن ہوا یہ کہ آپس میں پھٹا ہو گیا تھا، بغاوت ہو گئی، لڑائیاں ہو گئی 2 کمانڈروں کی. تو یورپ کو پھر چھوڑ دیا، پھر آپس میں الحمدللہ ایسا لڑے. آج تک کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے فضل سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ، ہر سطح پہ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہیں، حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، دوست سے لڑ رہا ہے، مذہبی اسکالر آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس لڑائی کی وجہ سے غیروں کا بڑا فائدہ ہے، وہ اتحاد کر رہے ہیں. مختلف ملکوں نے کرنسی ایک ایجاد کر لی، ٹھیک ہے نا، پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہیں. یورپ نے ایک یونین بنا لی پوری، یہاں سے یہاں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، ادھر جاؤ سب ہمارا ہے، وغیرہ وغیرہ. خیر، تو ابراہیم علیہ السلام کے جو شام میں جو سلسلہ چلا ہے نا، اچھا آج کا جو شام ہے پہلے اتنا نہیں تھا بلکہ یہ بڑا تھا. تو یہ اس میں فلسطین، اسرائیل، یہ سب علاقے آتے تھے. تو بیت المقدس تھا، وہاں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا. ہوتے آپ کو پتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل. حضرت اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یوسف.
اور یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے, سورہ یوسف میں ہے نا واقعہ, وہ ایک بادشاہ بن گئے مصر کے. تو بنی مصر کا نقشہ دیکھیں آپ, سعودی عرب یعنی مغرب کی طرف, جہاں سورج یہاں ہے نا سعودی عرب, تو سعودی عرب آئے گا پہلے, اس کے بعد مصر آئے گا, اور رائٹ سائڈ پہ ٹرن ماریں گے تو کیا آئے گا, اسرائیل آئے گا, فلسطین آئے گا. تو ایسا نہ ہو نکل جائے یہاں پہ گدے پہ بیٹھ کے, ایسے ہی جہاز سے ٹرن مارنا پڑے گا آپ کو. تو مصر میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام, وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. مصر بڑا زبردست ملک تھا, ایک بڑی تہذیب, مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے اور بڑے اسٹیبل لوگ تھے. تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. یوسف علیہ السلام بہت اقلیت میں تھے نا, وہ تھوڑے سے بنی اسرائیل آئے تھے, 90 کے قریب ان کا خاندان تھا. یعقوب علیہ السلام نے شادیاں بہت کی تھیں, اولاد ان کے بہت تھی, اب یہ انہوں نے کی تھی, اب آپ ان سے پوچھیں. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں برکت بہت ہوئی ہے. اس غم میں بھی انہوں نے شادی کی ہے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے, اس دوران بھی انہوں نے نکاح کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسئلے نہیں تھے, یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ ایکچولی کر کے نا, وہ کہتے ہیں بھائی غم بھی ساتھ ساتھ جھیلتے رہو اور شادیاں بھی ہوتی رہیں گی, بچے بھی ہوتے رہیں گے, قحط بھی پڑا, اولاد پھر بھی ہوتی رہی. سمجھتے ہو؟ تو یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام مصر گئے ہیں نا, جب پتہ چلا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے, تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی بڑے عالم گزرے ہندوستان میں, جو دنیاوی علوم کے بھی بڑے ماہر تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, وہ خود یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی انہوں نے اپنا پورا نسب بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا نسب اتنی پشتوں میں جا کے یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے, جو بھی ان کی تحقیق ہوگی, وہ تورات انجیل کے بھی بڑے عالم تھے, جو مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہے نا, انگلش بھی بڑی اچھی تھی. مولانا شلوری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً بیت بھی تھے, وہ بیت تھے, تبھی وہ جگہ جگہ شیخ اور مرشد تھانوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دنیاوی دینی دونوں علوم کے بڑے ماہر تھے, بڑی ریسرچ. انہوں نے لکھا ہے کہ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کی, صرف بیٹے, بیٹیاں, بہویں, داماد, یہ ملا کے ٹوٹل کتنے تھے, 90. ان کے اکلوتے سربراہ تھے. تو یہ 90 افراد ہجرت کر کے گئے کہاں, مصر کی طرف. یہ سارے بنی اسرائیل تھے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب یہ وہاں گئے ہیں تو اللہ نے ان کو حکومت دی, لیکن تھے منورٹی میں, اقلیت میں تھے. حکومت تو آ گئی, مصر کی خدمت بہت کی, لوگوں میں ان کی عزت, لیکن ظاہر ہے جب آپ اقلیت میں ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غیر قوموں میں حسد ہوتا ہے کہ یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے, ہم پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں, یہ ادھر سے آئے ہوئے لوگ. اچھا تہذیب ان کی اچھی تھی, مصریوں کو تو غیر مسلم تھے نا, بت پرست تھے وہ, تو بت پرستوں کی ان کے مقابلے میں کیا تہذیب ہوگی, پلہ کس کا بھاری تھا, تہذیب کے لحاظ سے ان کا بھاری تھا, لیکن اکثریت میں وہ تھے. تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا دین سے دور ہونا بھی شروع ہو گئے. جب دین سے بھی دور ہو رہے ہیں, آپ اقلیت میں بھی ہیں, تو آہستہ آہستہ دوبارہ مصریوں کا غلبہ ہونا شروع, اور قوم پرستی کا نعرہ لگایا گیا. یہ بنی اسرائیلی ہیں, ہم قبطی ہیں, یہ غیر ہیں, یہ حالانکہ غیر ہیں, لیکن انہیں تمہیں بنایا کتنا ہے, تمہارے ملک کو قحط سے بچایا ان لوگوں نے, تمہیں تہذیب سکھائی, تمہیں ایمان دیا نا. یہ قوم پرستی انتہائی غلیظ اور بدبودار نعرہ ہے. کتا گلی میں ایک دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا, بلی برداشت کر لے گی, بلی تھوڑی سی غیرت مند ہوتی ہے. کتا جو ہے نا اتنا وفادار ہو کے بھی ہے کتا ہی وہ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا وفادار ہے تو اب اس کو کتا مت کہو, کہنا کیا پڑے گا, اس کو کتا ہی کہنا پڑے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس میں کچھ بہت بری خصلتیں بھی ہیں. آگے وہ ابھی میں خصلتوں پر بیان پہلے کر چکا ہوں, ابھی میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف. تو خیر اب کیا مسئلہ ہے, تو بنی اسرائیل جب یہاں گئے ہیں, آہستہ 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 حکومت ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع, اور گناہوں میں بھی جانا شروع ہو گیا ہے. جب حکومت میں آتے ہیں تو عیش و عشرت بھی بڑھتا ہے. بالآخر فرعون, اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا, تو وہ والا فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے, وہ ان پر بالآخر غالب آ گیا, اور وہ ویسے ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں جیسے مودی صاحب کی تحریکیں ہیں. یہ اقلیت میں ان کو مارو, ان کو پیٹو, ان کو یوں کرو, ان کو یوں کرو, ہندوستان میں مسلمان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ظلم شروع ہوا فرعون کا, اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا سخت ظلم بنی اسرائیل کے اوپر کہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم, مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا, تاکہ ہم ان سے اپنی نسل ان سے پیدا ہو ہماری, یا ان کو ہم لونڈی بنائیں, غلام بنائیں. تو فرعون کو کہیں خواب آیا کہ میری, وہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا, نجومی جھوٹ بولتے ہیں, نجومیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, تو زیادہ راجع بات اس میں یہی کہ خواب آیا تھا فرعون کو. اس کو خواب آیا یا کسی نے ماہرین نے پیش گوئی کی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ قوم میں لیڈر کی صلاحیت ہے, انہی کا کوئی شخص اٹھ کے تمہارا تختہ الٹے گا, تو تم اتنا ظلم کر رہے ہو نا. تو فرعون نے کیا کیا, ظلم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا. تو اب قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر کیا ہے, وہ میں انشاءاللہ بعد میں, یہ 21ویں رات سے جو ہے نا, جب دوسرے لوگ بھی آ جائیں, اعتکاف والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, تو کچھ مضامین ان کے لیے رکھے ہوئے. تو بالآخر موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے, اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پلایا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی, اور پھر بالآخر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا, اور فرعونی کیا ہو گئے, ایک بھی بندہ نہیں بچا, سارے ہی مار دیے اللہ تعالیٰ نے, جتنے بھی تھے. بنی اسرائیل کو نجات ملی, اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے بما صبروا, اس لیے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کا ساتھ دیا تھا اور صبر کیا تھا انہوں نے.
لیکن تھے بہرحال نالائق, صبر بھی کرتے تھے, تکلیفیں بھی دیتے تھے. پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب تو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین, ارض شام, وہاں تم موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اب جہاد کرو. یہ تو اللہ نے فرعون کو خود ہی ٹھکانے لگا دیا. اب ہر جگہ اللہ خود سے کام نہیں کرے گا, کچھ تم کو بھی تلوار اٹھا کے کرنا پڑے گا. یہاں تو ویسے بھی ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی, منورٹی میں تھے نا, کیا لڑتے یہ. تو بنی اسرائیل نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے, اذهب انت وربک فقاتلا, کیونکہ غلامی میں اتنا عرصہ گزار چکے تھے کہ ذہن کیا بن گیا تھا, غلام. آپ اگر غلام بنے رہو نا کچھ دن تک تو آپ کا دماغ میں مینٹل لیول کیا ہو جاتا ہے. جو لوگ بچوں میں زیادہ رہتے ہیں نا, تھوڑے دنوں میں بچکانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے, خوب سمجھ لو. اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کیا بن جاؤ گے, سنجیدہ, سیریس ہو جاؤ گے. آپ اگر ہر وقت مسخروں کے ساتھ بیٹھو گے تو چھچھورے بن جاؤ گے. آپ سنجیدگی آپ میں سے ختم ہو جائے گی. آپ علماء, بزرگوں, صلحاء کے ساتھ بیٹھو گے, اللہ کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. دنیا پرستوں میں ہر وقت بیٹھو گے جو ہر وقت مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں, اتنی گاڑی, اتنی پیسہ, بحری ٹاؤن, فلانا, آپ کی نظر میں دنیا کی ہوس اور لالچ پیدا ہو جائے گی. یہ انسان کی نیچر ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. سمجھتے ہو آج ہمارا مرغا مرغی جو ہے نا, ایک دیسی ہے, وہ ہر وقت دہشت گردی. ایک فینسی بھی ہمارے پاس تھائی لینڈ کی نسل, وہ مرغا بھی بڑا تمیز کا اور مرغی بڑی تمیز کی. ہمارے پٹھان دوست ہیں, آج ان کو میں لے کر گیا اپنے پنجرے میں. انہوں نے کہا ان پورے پنجرے میں نا, آپ کے کیج میں پڑھے لکھے یہی لگ رہے ہیں, یہ دو مرغے. مجھے ان کا تبصرہ بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا یہ جو مرغا مرغی ہے نا, اس پورے پنجرے میں مجھے صرف یہ دو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں, باقی سارے ان پڑھ اور جاہل. وجہ اس کی ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے کو جب کوئی موقع ملے, وہ کوئی نیا بندہ آئے اس کو چھیڑ رہا ہے. وہ کہا پڑھے لکھے صرف یہ لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پٹ رہے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ. اچھا خیر, تو میں نے کہا یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ رہ کے ان پڑھ نہ بن جائیں. تو اب مسئلہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا, بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا. اللہ کو غضب آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا بھی کی, اور اللہ نے کہا یہ زمین ان پر حرام ہے. 40 سال تک وادی تیہ میں اسی طرح سے یہ تڑپتے رہیں گے. 40 سال تک وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا, اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بہکتے رہے. پھر اس کے بعد نئے پیغمبر آئے, اور پھر اس کے بعد نئے پیغمبر کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا. جب انہوں نے جہاد کیا تو قرآن نے اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب ان کا جہاد ہوا ہے نا, تو ان کی فوج, ان کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا طالوت. وہ پیغمبر ہی نے ان کو بنایا تھا کمانڈر, وقت کے نبی نے, لیکن وہ غریب تھے. بنی اسرائیل نے اس پہ بھی اعتراض کیا, غریب آدمی ہمارا امیر کیوں بن رہا ہے. تو ان کو بتایا گیا بھائی اس کے پاس نالج زیادہ ہے اور صحت اچھی ہے. کمانڈر کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے, نالج, جنگ لڑنے کا تجربہ زیادہ ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب سے چلاتے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے جنگ کے کمانڈر بنانے کے لیے یا ملک کا صدر وزیر اعظم بنانے کے لیے دو بندے ہیں آپ کے پاس. ایک بہت نیک ہے, نالج اور تجربہ نہیں ہے اور اس کو پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے, اور ایک برا ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, صلاحیت ہے. تو برے کو بنایا جائے گا, نیک کو نہیں بنایا جائے گا. بات نہیں آ رہی سمجھ میں. جب میں یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے, تقوی کی تو بڑی اہمیت ہے. میں ان سے کہتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب گھر میں ڈرائیور رکھتے ہو گاڑی چلوانے کے لیے, ایک بندہ ہے تہجد گزار ہے, تبلیغ سے حضرت جیسے 4 مہینے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ, کتنے وقت کے لیے نکلے ہوئے ہیں حضرت آپ, سالانہ چلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ بھی سالانہ چلے کے لیے نکلا ہوا تھا, ابھی تازہ چلہ لگا کر آئے, لیکن وہ گاڑی چلانی نہیں آتی. دوسرا گٹکا بھی کھاتا ہے, پان بھی کھاتا ہے, چرس بھی پیتا ہے, لیکن گاڑی چلانا اس کو آتی ہے. تیسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. تو ڈرائیور کس کو بناؤ گے آپ, نیک کو تھوڑی بناؤ گے. بولے کہ بھائی تو بہت نیک ہے لیکن جو کام تجھے دیا جا رہا ہے تجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں نیک ہونا, دونوں ڈرائیور اگر ڈرائیور ہیں پھر جو نیک ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. پھر دیکھا جائے گا یار اس کا 4 مہینے لگے ہوئے, اس کے نہیں لگے, تو میں کم از کم اگر کسی کو ڈرائیور رکھوں گا تو میں 4 مہینے والے کو ترجیح دوں گا. یار یہ ڈرائیور بھی ہے اور نیک بھی لگ رہا ہے, یہ ذکر اذکار کرے گا فارغ وقت میں, گانے نہیں سنے گا گاڑی میں بیٹھ کے, چرس نہیں پیے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیشہ کام اس کے ایک سپرد کیا جاتا ہے جو کام کا اہل ہو. یہ نبی کی بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے, پیغمبروں کی بھی سنت ہے. تو پیغمبر نے طالوت کو امیر بنا دیا اور کہا کہ اللہ کے حکم پہ بنا رہا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس, غریب آدمی. تو پیغمبر نے کہا اس کی غربت کو مت دیکھو, اس کی صحت بھی ہے. لڑائی کے لیے کیا چاہیے؟ صحت چاہیے. کمانڈر ہونے کے لیے جگرا چاہیے, صحت, کانفیڈنس, دل مضبوط. اور دوسرا علم ہے, اس کے پاس نالج ہے, نقشوں کا پتہ ہے, کدھر سے جانا ہے, کدھر سے ٹن مارنا ہے, دشمن کے حملے کیا ہوتے ہیں, ان کی چالوں کو سمجھتا ہے یہ. لہذا یہ طالوت کیا بنے گا, یہ تمہارا کمانڈر بنے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو طالوت کو بنا دیا گیا, بولو کمانڈر. اسی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد تھے جو ابھی تک پیغمبر نہیں بنے تھے. بنی اسرائیل کی ایک عام فرد تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے, ظاہر ہے بنی اسرائیل میں سے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ لشکر گیا ہے لڑنے کے لیے تو یہ بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ. تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا, کیونکہ اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل تھا. تو اللہ چاہتے تھے اسباب تو ہے نہیں تو تقویٰ تو ہونا کم از کم. اسباب بھی نہیں ہے, تقویٰ بھی نہیں ہے, تو پھر کس چیز کی پتہ ملے گی بھائی, اللہ کی مدد کیوں آئے گی. افغانستان میں طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا نا,
تو اسباب تو نہیں تھے، لیکن اس اسباب کی تلافی کس چیز نے کی ہے؟ اللہ کے خوف نے، آخرت کی لالچ نے. تو دونوں ہی چیزیں نہ ہوتی تو پھر پلڑا کس کا غالب تھا؟ اللہ کہتا ہے وہ بھی ایسے ہی تم بھی ویسے ہی، تو پاور تو اس کے پاس ہے، تو تمہیں کس بات کی میں فتح عطا کروں؟ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو دونوں ہی چیزیں اگر مارکیٹ سے شارٹ ہوں تو پھر میرے بھائی گھر پہ آرام سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے، بڑے بڑے کاموں کا نہیں سوچنا چاہیے. تو خیر اب کیا تھا، اللہ میاں نے ان کو آزمایا کہ ان کا تقویٰ چیک کرنا ہے. تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا، طالوت کو بتا دیا، اور طالوت نے پھر لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی دیکھو یہ پانی آئے گا، نہر آئے گی، شدید پیاس لگے گی، لیکن اس نہر سے پانی پینا نہیں ہے، برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے. جس نے پانی پی لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو پانی نہیں پیئیں گے وہ میرے ہیں. یہ بڑی آزمائش تھی. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں اکثر نے پانی پی لیا. اکثر نے کیا کر لیا؟ پانی پی لیا. گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا، آخر جو دشمن جو تھا نا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. وہ بڑا پاورفل آدمی، اس کے پاس بڑی فوج تھی. تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ جن نے پانی پیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں، ہمارے حوصلے پاس بھائی یہ بہت بڑی جماعت ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، نکلو بھاگو. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جہاد میں، جنگ میں گناہ جو ہے نا، اللہ کی نافرمانی، اس کی نحوست پڑتی ہے. صرف جہاد میں نہیں، جو بھی بڑے کام ہے نا، حوصلے والے کام، وہ حوصلے والے کام گناہگار لوگ نہیں کر پاتے، وہ پرہیزگار لوگ کر پاتے ہیں. خدا کا خوف ہوتا ہے نا، گناہ سے بچتا ہے، اس کی ایک الگ سے موٹیویشن ملتی ہے انسان کو، حوصلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. گناہگار لوگوں کے حوصلے کیا ہوتے ہیں؟ بس وہ مشکل موقعوں پہ پتلی گلی سے بول لیا کرو نا زبان سے، یار نکل جاتے ہیں. جب مشکل موقع آئیں گے نا نکل لے گا پتلی گلی سے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. وہ اب اور مشکل ہو گئی. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ کیا تھے؟ بہت تھوڑے، وہ اور تھوڑے رہ گئے. ان کے تو حوصلے پست ہو گئے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی پاور نہیں ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ اپنے کمانڈر طالوت سے جا کے کہتے کہ حضرت ہم تو پورے لشکر کو دیکھ کے آئے تھے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں. جب آدھے سے زیادہ لوگوں نے حوصلے پست ہو گئے ہیں تو کائنڈلی اب ہمارا لڑنا بنتا نہیں، اب ہمیں بھی یہ مروائیں گے، لہذا اب ہم اکٹھے کیا کرتے ہیں، یہاں سے واپس چلتے ہیں، عزت اسی میں. لیکن نہیں، انہوں نے گناہ کیا تھا نا، اس کی نحوست. انہوں نے نیکی کی تھی، پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا. یہ تعویل نہیں کی کہ یار پانی پئیں گے تو لڑیں گے نا، نہیں بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا پیاسے لڑو تو بس اللہ فتح دے گا اسی میں. تو تقویٰ تھا تو اس کی برکت ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے بڑھ گئے. انہوں نے کہا تھوڑے سے ہیں، لڑیں گے انشاءاللہ. اور پھر کہنے لگے جو نہیں لڑنا چاہ رہے تھے، پست ہو گئے تھے ان کے حوصلے، ان کو بھی حوصلہ دلانے لگے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے، بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ دیا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کم بختوں کی سمجھ میں آیا نہیں آیا، اس سے تاریخ کیا ہے؟ خاموش. پھر قرآن کہتا ہے جب مقابلہ شروع ہوا ہے نا تو اتنا بڑا لشکر اور ادھر تھوڑے سے لوگ جو اور تھوڑے سے ہو گئے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسباب کی دنیا میں ہم میں اس لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اب اللہ ہی مدد کرے گا. تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا بڑی خاندانی ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا میں، بڑی خاندانی دعا. دیکھو وہ یہ دعا بھی مانگ سکتے تھے، ربنا اجعلنا صابرن، اے اللہ ہمیں صابرین، ہمیں کیا بنا دے؟ صابر بنا دے، ہمیں فتح دے دے. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، ہمیں اس لشکر پہ کیا دے دے؟ فتح دے دے. ہمیں صبر کرنے والا بنا، بھاگنے سے بچا. نا 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 نا، ان کو پتا تھا صبر سے کام نہیں چلے گا. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر کی بالٹیاں انڈیل دے ہمارے اوپر. تھوڑا صبر نہیں چاہیے ہمیں، بہت بڑا لشکر ہے، ہمارے قدم کیا ہوں گے؟ اکھڑیں گے. آسمان سے نا افراغ کہتے ہیں، جیسے بالٹی میں پانی ہو نا، وہ آپ نے خالی کر دی، یوں کر کے انڈیل دیا تو وہ کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی، پوری بالٹی آپ نے انڈیل دی. افرغ علینا صبرا، یہ بلاغت ہے، صبر کی کوئی بالٹیاں تھوڑی اوپر سے نازل ہوں گی، سمجھانے کے لیے کہ ایسے صبر دے جیسے صبر کی ہمارے اوپر بالٹیوں کی پورے نہا جائیں ہم صبر کے اندر. اتنا طاقتور صبر چاہیے اس لشکر سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر. جب تک تو ایسا صبر نہیں دے گا ہم نہیں لڑ سکتے، تو ہمیں ایسا صبر چاہیے. تو نیت بھی کر رہے تھے نا لڑیں گے ہم. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، پیچھے نہ ہٹے ہم. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں پر ہماری مدد کر. پہلے صبر مانگا ہے، پھر کیا مانگی ہے؟ مدد کی. ہمارے جو کرنے اور ایڈجسٹمنٹ بھی بالکل ایک جیسے بنائے اللہ تعالیٰ نے. جتنے دانت رائٹ سائڈ پہ اتنے ہی دانت لیفٹ سائڈ پہ. تو ایک ایک چیز میں اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ، اس سے انسان کی پرسنالٹی وجود میں آتی ہے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے. دیکھو بیان سے میں ہٹ جاتا ہوں، لیکن جو پوائنٹ کی باتیں آتی ہیں نا، وہ ٹاپک سے ہٹ بھی جاؤں تو وہ پارسل کرنا میری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے اوپر جو احسانات کیے نا، ان احسانات میں فسواک فعدلک، سورہ کوورت میں 30واں پارہ ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں،
اس کے جو باڈی کو ایڈجسٹ کیا ہے نا اس نے اللہ تعالیٰ نے برابر کیا ہے سب سارے پرزے, اس کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. یا ایھا الانسان, اے انسانو, ما غرک بربک الکریم, تمہارا جو کریم رب ہے اس سے تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا, اس نے تم پر اتنے احسانات کیے. الذی خلقک, جس نے تمہیں پیدا کیا, فسواک, برابر کیا, فعدلک, ہر جوڑ کو ایک بیلنس کیا اس نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے باڈی کا بیلنس ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے, اور ڈس بیلنس ہونا یہ نعمت ہوئی یا عذاب ہوا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں, نہیں پہنچو گے تم لوگ. ایک تو مجھے ایسا لگ رہا ہے ابھی تک روزے میں ہو آپ لوگ, کوئی چہرے پہ بشاشت نہیں. میں بھی تھکا ہوا ہوں, صبح سے جاگا ہوا ہوں, آپ لوگ بھی تو پتہ نہیں کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل عجیب سے ایسا لگ رہا ہے جیسے بور ہو رہے ہیں. کھانا دیکھو, ایک بات پھر موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں, کھانا پینا چھوڑ دو. اگر فٹ رہنا چاہتے ہو نا, کھانے میں صحت نہیں ہے, ذہن میں رکھنا. صحت کھانا کھانے میں, ادھر توجہ رکھو, صحت کھانا کھانے میں نہیں ہے, صحت کھانا چھوڑنے میں ہے. سست آدمی صحت مند ہوتا ہے یا ایکٹیو؟ بھائی صحت کی علامات کیا ہیں؟ جو ایکٹیو نظر آ رہا ہے, آپ ڈاکٹر کیا کہے گا یہ صحت مند ہے؟ یہ جو ٹھس, جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں, ڈاکٹر ان کو کہیں گے یہ صحت مند ہے. ایکٹیو آدمی صحت مند. ایکٹیونیس باڈی میں کھانا کھانے سے بالکل بھی نہیں آتی ہے, دماغ سے نکال دو. یہ پرانے زمانے میں بیوقوف بنائے ہوئے ہیں جو کھاؤ 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 تاکہ کیا ہو جاؤ صحت مند. ہرگز نہیں. میں تو تابعین کے حالات پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں. پوری زندگیاں روزے رکھے اور 100 سالیں عمریں. بھائی اتنے روزے رکھ کے اتنی لمبی عمر کیسے بنا لی انہوں نے؟ پوری زندگی روزے. ایک مہینہ روزے میں کیا حالت ہو جاتی ہے انسان کی, کیسی ویکنیس ہوتی ہے. تو ان کو کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی کھانا چھوڑنے کی عادت ڈالو. اس لیے ہمارے مذہب میں کھانا بالکل بھی پسندیدہ کام بولو نا نہیں ہے, بالکل بھی اچھا کام نہیں ہے کھانا کھانا. جب کھانا کھا رہے ہو تو یہ سوچ کے کھایا کرو کہ اللہ اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا تھا, لیکن بس میں توبہ استغفار کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ اس وقت کھاؤ جب شدید بھوک چمک اٹھے, اور اس میں بھی ہماری باڈی نا گلوکوز سے بھری رہتی ہے ہر وقت. جو ٹون رہتے ہیں نا سست, انسولین ریزسٹنس کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا. جب باڈی میں گلوکوز جائے گا, میٹھا جائے گا, کارب جائے گا, روٹی چاول میں کارب ہوتا ہے, آلو میں اور تلی ہوئی چیزوں میں, یہ ساری باڈی کا بیڑا غرق کرتی ہیں. تو جیسے ہی جائے گا تو انسولین نکلتی ہے, پھر باڈی ہماری کیا ہو جاتی ہے, شوگر کو سارا دن شوگر ہی کنٹرول کرنے میں بیڑا غرق ہو جاتا ہے باڈی کا. سارا دن شوگر سے لڑتی ہے باڈی. تو اندر اتنی فائٹ ہو رہی ہے تو باہر تو باڈی ڈھیلی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باہر تو باڈی کا بیڑا غرق ہوگا. بھائی چھوڑ دو کھانا پینا, بیکار کی باتیں ہیں. پھر کیا کرو گے؟ مر جاؤ گے؟ نہیں مرو گے. ایک وقت آئے گا اتنا تڑپو گے, دل چاہے گا بھائی کھاؤ. اب اس وقت تھوڑا سا کھا لو, اچھا کھا لو, انڈے منڈے پھوڑ دو, گوشت پھوڑ دو, مچھلی پھوڑ دو. آپ کہو تو مہنگی ہے. سارا دن جو پراٹھوں پہ اور روٹیوں پہ پھوڑتے ہو وہ مہنگا ہے, اور کوالٹی والی خوراک تھوڑی کھا لو گے وہ کیا ہوگی؟ وہ سستی ہوگی. یعنی جب بیلنس کرو گے نا تو سستی نکلے گی. خیر ٹاپک میرا نہیں ہے, لیکن کیا کروں جب میں لوگوں کی صحتیں دیکھتا ہوں نا, اور دیکھتا ہوں ابھی دیکھو رات مجھے کہیں دعوت میں لے گئے زبردستی گھسیٹ کے 12 بجے, تو کیا کرتا آدمی. میں نے تو 2-4 نوالے کھائے پھر چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں, مر جائے بھوک, کوئی نہیں بھوک سے مرتا, ذہن میں رکھو آپ. اس لیے عادت ڈالو نہ کھانے کی. بہت کھا لیا زندگی بھر, مدہ ذلہ العالیہ, جو سامنے آیا کھا لیا. اب نہ کھانے کی عادت ڈالو. دیکھو زندگی نہ بن نہ جائے, مزہ نہ آئے, پیسے واپس, ایسی صحت ہو جائے گی ٹائٹ. چھوڑ دو کھانا پہ. یار اسلام سے بڑھ کر کوئی درست بات, ڈاکٹروں کی تحقیق گئی تیل لینے, پھینک دو ڈاکٹروں کی تحقیق. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کی تحقیق بدلتی رہتی ہے. اسلام کبھی وہ بات کی آج تک اسلام نے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو ہے؟ کبھی کوئی ایسی پیغام اسلام نے دیا ہو؟ روزے اب ڈاکٹروں نے ثابت کر دیا صحت کے لیے اچھے ہیں. کوئی ایسا کام اسلام, نماز سے صحت بنتی ہے, نقصان ہوتا ہے صحت کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولو جلدی, تاکہ میں ٹاپک کی طرح ہوں. یہ ٹاپک جو بیچ میں نے ڈال دیا ہے, یہ اس سے ہٹوں میں جلدی سے. مجھے بھی طبیعت پہ ایک بوجھ ہوتا ہے موضوع سے ہٹ کے بات کرنے کا, لیکن وہ بہت ضروری بات ہوتی ہے, وہ پارسل کرنی پڑتی ہے. تو اسلام کی جتنی باتیں ہیں, کوئی ایک بات بتاؤ جو صحت کے لیے نقصان دہ بات کی ہو اسلام نے. اسلام کہتا ہے رات جلدی سو, صبح جلدی اٹھو, صحت کو نقصان ہے یا فائدہ ہے اس سے؟ اگر اسلام کہتا ہے رات کو دیر سے سو اور صبح پوستیوں چرسیوں کی طرح 1 بجے اٹھ کے پراٹھے کھاؤ, تو پھر ہم کہتے ہیں یار اسلام ایسی بات کر رہا ہے جو صحت کے لیے بولو نقصان دہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ غسل کرے. کم سے کم ہے, یہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. تو اب بتاؤ کم از کم 1 دفعہ غسل کرنا, اس سے صحت کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بغلوں کے بال صاف کرو, اس سے فائدہ ہے نقصان ہے؟ فائدہ ہے, فائدہ ہے. جراثیم سے پاک ہو جاؤ گے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناک 15 دفعہ دھوتے تھے اور اچھی طرح ناک کو صاف کرتے تھے. اس سے صحت کو نقصان ہے فائدہ ہے؟ فائدہ ہے. اسلام نے مسواک کو متعارف کروایا ہے, دانتوں کا صاف کرنا. یہ متعارف آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو, جب اسلام نہیں تھا لوگ دانت صاف نہیں کرتے تھے,
بادشاہ کے رائل فیملی کے لوگ بھی دانتیں صاف کرتے تھے. یورپ میں تو 400-500 سال پہلے تک رواج یہ نہیں تھا. میں نے ایک عربی کی کتاب کا ترجمہ کیا تھا, وہ عرب نے بڑی زبردست کتاب لکھی تھی, اس میں یورپ کے کلچر کو بیان کیا. وہ عربی کتاب تھی, مجھے کسی نے دی ترجمے کے لیے. انہوں نے تو بھائی عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی تھی گوروں کے ریفرنسز کے ساتھ. 150-200 سال پہلے برطانیہ کے رائل فیملی میں کسی شہزادے کی شادی تھی, اس نے وہ کارڈ, جو انویٹیشن کارڈ ہے نا بھائی, رائل فیملی میں شہزادے کی شادی ہے تو کسی پکوڑے ٹماٹر والے کو تھوڑی بلایا جا رہا ہوگا, بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. اور اس کارڈ پہ ہدایات کیا لکھی ہوئی تھی, سن کے بے ہوش ہو جاؤ. اس پہ لکھا ہوا تھا, برائے مہربانی جو لوگ کھانا کھانے کے لیے تشریف لائیں ان سے گزارش ہے کہ آخر میں دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں. نہیں یار یہ سمجھ میں بات, اب مجھے دوبارہ کتاب مل جائے, پتہ نہیں کہاں گئی وہ, میں اس کو لا کے آپ کے سامنے دکھاؤں گا. برائے مہربانی اس دسترخوان سے ناک صاف. یہ یورپ کا حال تھا جو آج تہذیب کے بڑے وہ بنے پھرتے ہیں. اور اس میں بھی لکھا تھا کھانے کے بعد اسی پلیٹ میں نہ تھوکیے, انگلش میں لکھا ہوا تھا کائنڈلی کھانے کے بعد اس پلیٹ میں نہ تھوکیے. اور پتہ ہے جب خلافت عثمانیہ کے بادشاہ کے پاس یہ برٹش کے اور یورپ کے بادشاہ اور شہزادے آیا کرتے تھے, یا ان کی ملکہ ہماری ملکہ سے ملنے آتی تھی, تو ایسا ہی نہیں اس کو اجازت تھی کہ آ کے آپ محل میں آ جائیں. اس کو پہلے سروس اسٹیشن لے جا کے نہلوایا جاتا تھا, کیونکہ اس میں بادشاہ کو اتنی اسمیل آتی تھی ان لوگوں سے, اور ملکہ کو وہ کہتے تھے نہیں بھائی پہلے ان کو کہاں لے کے جاؤ, نہلانا نہیں, سروس اسٹیشن, سروس ہوگی ٹیوننگ ہوگی اس کے بعد آئیں گے. یہ ریفرنسز کے ساتھ ان عرب نے ایک تحقیق کی تھی جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ بادشاہ ایسے نہیں ملتا تھا ان کے بادشاہوں سے, میں نہلاؤ ان کو جا کے اس کے بعد ملوں گا میں. تو یہ نہانا دھونا تو سارا کس کا سکھایا ہوا ہے, اسلام کا سکھایا. تو گورے بعد میں وہ آ کے پھر نکل گئے, ہم سے بھی آگے نکل گئے, لیکن یہ سارا سکھایا ہوا تو اسلام کا ہے میرے بھائی. اسلام سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, جانتا ہی نہیں تھا کوئی. تو اب اسلام نے نہانے کا حکم دیا, صحت کے لیے نقصان دہ, فائدہ مند ہے, فائدہ مند. تو اسلام کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. تو اسلام میں زیادہ کھانا ہے کم کھانا ہے, بولو کم کھانا ہے. روزے ہیں, فاقے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زیادہ کھانا صحت کے لیے اچھا ہو؟ کوالٹی والا کھانا ضروری ہے, کوالٹی والا. ہمارے نبی کی خوراکیں کوالٹی والی تھیں, تازہ دودھ تھا, کھجوریں تھیں, انجیر کی قرآن میں تعریف ہے, انار کی تعریف ہے, یہ سب چیزوں کی تعریف ہے. یہ میرا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے, لیکن میں اس لیے بتاتا ہوں کہ سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے. یہ کمبخت مذہب کو بدنام کرے گا نہیں, کر رہا ہے. جتنے نمازی میں نے سست اور پوستی دیکھے ہیں نا, نیک لوگ جتنے, دنیا داروں کو دیکھو یار, صبح صبح اٹھ کے جاگنگ کر رہا ہوگا, بھاگ رہا ہوگا, دوڑ رہا ہوگا. فوج میں جا کے دیکھو, لبرل آرمی میں لبرل لوگ بھی ایسی فٹنس رکھی ہوئی ہوگی, بھاگ رہا ہوگا صبح صبح اٹھ کے, دوڑ رہا ہوگا, کھانے ڈائٹ پلان ہوگا اس کا. ہمارے ہاں جو مذہبی آدمی ہے اللہ توکل پہ سب کچھ کھا جاتا ہے, اس کو یہ سکھایا جاتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. سکھایا صحیح جا رہا ہے لیکن فٹ غلط جگہ کیا جا رہا ہے اس کو. سیکھ صحیح رہا ہے, اس کی فٹنگ کیا ہو رہی ہے. ایک کرتا, ایک ساڑی بنائی آپ نے بڑی خوبصورت سی, سب تعریف کر رہے ہیں, بڑی ساڑی بہترین ہے, پہنا دی شوہر کو. بھائی یہ بہت خوبصورت ساڑی ہے, بہت زبردست ہے, لیکن یہ بیوی کو پہنانے کی ہے, اس کو جو فٹ کر رہے ہو یہ غلط جگہ فٹ کر رہے ہو. تو یہ نعرہ بالکل درست ہے, اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس کی ایک ہر جگہ یہ فٹ کرنے کا نہیں ہے. تو اس لیے کھانا پہ جس کا کنٹرول نہیں ہے میرے بھائی, سست آدمی کسی کام کا نہیں ہے, مذہب کو بدنام کرے گا. اور مذہب بدنام ہو اس سست لوگوں کی وجہ سے رہا ہے. لوگ دیکھتے ہیں یار چست دنیا دار آدمی ہے, صبح صبح اٹھیں گے, بھاگیں گے, دوڑیں گے, اپنے اسٹرگل کریں گے, محنت کریں گے. جو ہر ایک دنیا داروں میں بھی ایسا نہیں ہوتا, زیادہ تر وہاں بھی پاکستانی ہونا کافی ہے سست ہونے کے لیے. لیکن وہ سارے اتنا وہ کام, گوروں کو دیکھو, جاپانیوں کو دیکھو, تھائی لینڈ والوں کو دیکھو, صبح صبح 6 بجے بازار کھلے ہوئے, سب دوڑ ایسے ایسے چل رہے ہوتے ہیں, ٹھش پش ٹھش پش. ہمارے یہاں دیکھو عجیب قسم کا مردار پڑا ہوا ہے, کیا پی بھی نہیں ہے پھر بھی ایسے پڑا ہوا ہے جیسے پی کے سویا ہے. اور پھر مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے جب آ کے کہتے ہیں نا میرا کاروبار نہیں چل رہا, کاروبار نہیں چل رہا, کسی نے وہ کر دیا, مٹی پھینک دی ہے, کسی نے لال مرچیں پھینک دی ہیں, کسی نے یہ کر. میرا دل چاہتا ہے چماٹ لگاؤں رکھ کے, میں لگاتا نہیں ہوں, بہت کنٹرول کرتا ہوں. آج بھی ایک بیچارے نیک آدمی آئے, کہتے ہیں میرا بزنس نہیں چل رہا, اس پہ کسی نے جادو کیا. بھائی بس کر دو یار, یہ اس طرح سے جادو ہو رہے ہوتے, ایران امریکہ پہ جادو کرتا, امریکہ ایران پہ کرتا, ان کا پڈا ہی نہ ہوتا. تو چھوڑ دو یہ فضول, ان سے نکلو, آگے جاؤ, نکلو ان چیزوں سے, محنت کرو. گوروں کے ہاں جاؤ, محنت محنت, اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ, یہ ان کے نعرے ہیں جو ہمارے مذہب نے سکھائے تھے. ہمارے ہاں آؤ, جن چڑیل بھوت سے بات شروع ہوگی اور نظر بد پہ جا کے ختم. نظر بد ایک حقیقت ہے بھائی, میں اس کا منکر نہیں ہوں, ہر چیز ہر جگہ فٹ کرنے کی نہیں ہے نا. تو اس لیے مجھے بہت ہوتا ہے کہ یہ جو
ہماری خانقاہیں ہیں, بہت کچھ اس میں سیکھا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, بہت سے بزرگوں کی بڑی اچھی خانقاہیں, لیکن کچھ میں ایسا ہو رہا ہے کہ سست بنایا جا رہا ہے لوگوں کو. ذکر بھی ہو رہا ہے, اللہ کی محبت بھی ہو, لیکن سست بن رہے ہیں. وہ بد عمل نہ جو چست ہو, مجھے اس با عمل سے زیادہ پسند ہے جو کیا ہو, سست ہو, کیونکہ وہ چست دین کو بدنام نہیں کر رہا. یہ سست کس کو بدنام کر رہا ہے؟ دین کو بدنام کرے گا. لوگ نہیں کبھی بھی مائل ہوں گے. جو ہم لوگ جس اسلام کو فالو کر رہے ہیں, یہ اس اسلام میں اٹریکشن نہیں ہے. تبھی میرا دل چاہتا ہے جاپان والے اسلام قبول کر لیں, خدا کی قسم مزہ آ جائے گا. وہ اسلام قبول کر لیں, چست لوگ صحیح ہوتے ہیں. تو اس سے دیکھو صحابہ کرام کو پہ ہی کیوں بھیجا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آخری نبی کے لیے کتنی قومیں تھیں, ہمیشہ پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے نا. کیا خیال ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں پھر یعقوب علیہ السلام, پھر آگے ساری ان کی اولاد. تو یہ کیا ہوا کہ اللہ نے وہاں سے سارا روحانی سلسلہ لے کے ڈال دیا کس پہ؟ بنی اسماعیل پہ. عربوں کو دے دیا, حالانکہ عرب تو بدو تھے, لکھنا پڑھنا بولو جانتے نہیں تھے. کیا خیال ہے؟ اور 2000 سال میں سے تو ان میں کوئی نبی بھی نہیں آئے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا, اور کوئی ان پہ حکومت کرنا پسند نہیں کر رہا. کیا خیال ہے؟ اور تہذیب ساری بنی اسرائیل کے پاس تھی, دنیا علم ان سے سیکھتی, آسمانی کتابوں کے علم بولو نا ان کے پاس. لیکن چند خرابیاں ان میں پیدا ہو گئیں. اللہ نے وہ سارا روحانی سیٹ اپ اٹھا کے عرب کے بدوؤں کو دے دیا, کیونکہ ان میں وہ خرابیاں نہیں تھیں. اللہ نے کہا آخری نبی ہیں, ان کے بعد نبی نہیں آئیں گے. تو ان کی قوم بھی آخری قوم ہوگی, جس جیسی قوم دنیا میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی. قیادت ہمیشہ ایسے لوگوں کو ملتی ہے, خاندانی لوگوں کو اللہ کی طرف سے. غیر خاندانی کو قیادت مل جائے, خود بھی مرے گا اور سب کو مروائے گا وہ. تو مسلمان تو قائد تھا, لیڈر تھا. ان قوموں کو چاہیے تھا کہ ہمیں فالو کریں, صفائی میں بھی, ایمانداری میں بھی, چست ہونے میں بھی. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں جو حلوہ پوری پہ رش ہوتا ہے نا, اور ڈیزل کے پراٹھے, ڈاکٹر عرفان کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے پراٹھوں کی نمائش کرائی کہ ڈیزل کے پراٹھے, بالکل صحیح بولا, ڈیزل کے پراٹھے کھائے جا رہے ہیں. رات کو میں گیا ہوں, جس محفل میں گیا ہوں وہ بڑے ہائی لیول کے لوگ تھے, چھوٹے لوگ نہیں تھے. وہ کہیں وہ نا وہ سمجھے کہ ہمارا راز مفتی صاحب نے فاش کر دیا, کسی کو کیا پتا بھائی کس کی بات ہو. یوں سمجھو کہ کراچی کو چلانے والے چند لوگوں میں سے ہیں. ایسے ہائی لیول کے لوگ جو کیا کر رہے ہیں, ایسے جو کراچی کو اتنے ہائی لیول, اور اپنے آپ کو کیسے چلا رہے ہیں؟ 12:30 بجے بریانی, قورمہ اور حلوہ, اور اوپر سے ہر شخص نے کولڈ ڈرنک پی ہے 12:30 بجے. نہیں یار, وہ بھی میری وجہ سے تھوڑا جلدی کر لیا, ورنہ 2:45 کا پروگرام تھا ان کا. اس کے بعد وہ سارے ہائی پروفائل لیول کے لوگ جا کے سو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یار جب اس لیول کے لوگوں کا یہ حال ہوگا تو آپ سوچو کہ قوم کدھر جائے گی یار. قوم کا پروگرام تو بڑھ جائے گا, بڑھ گیا ہے. تو یہ مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی اللہ کی محبت پہ بیان کرو, کوئی اللہ کے عشق پہ بیان کرو, وہ بھی کر لیتے ہیں ہم, لیکن میرے بھائی یہ باتیں بھی یہ ضروری ہیں, یہ ضروری باتیں ہیں. اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ, میں بھی چست نہیں ہوں, یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی توفیق دے گئی. آپ یہ نہ سمجھیں صاحب پتہ نہیں ایسے کھاتے ہوں گے یوں, جس کو چائے کو دکھایا اور بس سونگ کے واپس رکھ دیا, ایسا نہیں. ہم بھی پھوڑتے پھاڑتے ہم بھی ہیں, لیکن بات تو انسان کو وہی کرنی چاہیے نا جو صحیح ہو. کیا خیال ہے؟ خود عمل ہو یا نہ ہو, لیکن بات صحیح کرے انسان, اور اس نیت سے کرے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. تو اس لیے میرے بھائی خدا کے لیے مذہب کو بدنام مت کرو. میں نے یہ یورپ امریکہ میں بھی یہی بیانات کی, ایک لائن لگائی ہر جگہ, کھانا اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ روزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ. کام داؤد علیہ السلام کا کیا ہے؟ جنگیں لڑنا. کام دیکھو, داؤد علیہ السلام میدان جنگ میں گئے, اور دیکھو تبلیغ میں کیا ہو رہا ہے, جو میرے جیسے نالائق لوگ تبلیغ کو بدنام کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, لہذا کھاؤ. حالانکہ تبلیغ میں دوسرا نعرہ کیا؟ کم کھانا. یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا؟ تو ہم لوگ ایک چیز کو لے رہے ہیں, اور جب شوگر کا مریض لڈو کھائے گا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے. تو اس لیے وہ نعرہ غلط جگہ ہم فٹ کر رہے ہیں. تو خیر, تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا جلدی جلدی. کون سا واقعہ تھا؟ داؤد علیہ السلام کو دیکھو, کام اللہ نے کیا لگایا داؤد علیہ السلام کے ذمے؟ وَقَتَلَ داوود جالوت. ایک تو جس قوم سے لڑائی ہوئی ہے وہ اتنی طاقتور کہ بنی اسرائیل آدھے سے زیادہ ویسے ہی بھاگ گئے کہ اتنی پاورفل لوگوں سے ہم لڑ ہی نہیں سکتے. قوم پاورفل, اور ان کا کمانڈر جالوت وہ اس سے بھی زیادہ پاورفل. داؤد علیہ السلام جا کے ہٹ کر رہے ہیں کس کو؟ جالوت کو قتل کر رہے ہیں. یہ کام, اس کے بعد اللہ نے آپ کو کمانڈر بھی بنایا, نبوت بھی دی, اور پھر آپ کا زندگی بھر کام ہی اللہ کی راہ میں لڑنا, جہاد کرنا. تو میرا خیال ہے اگر کوئی ہم سے اکیلے میں آ کے پوچھے کہ داؤد علیہ السلام کی خوراک کیا ہوگی جو اتنا لڑتے, اچھا بیویاں بھی 700 باندیاں بیویاں ملا کے, تو پھر اگر ہم سے کوئی مشورہ لیتا کہ کوئی حکیم صاحب ہوتے ان سے کہ بھائی یار داؤد علیہ السلام کیا کھاتے ہوں گے,
تو ہمارے ذہن میں تصور آئے گا بھائی کم از کم 6 پراٹھے تو صبح کے کیا خیال ہے ہوں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لنچ کا کبھی بھی آپ نے ناغا؟ یار منہ سے مجھے غصہ آ رہا ہے بھائی، مجھے سست لوگ پسند نہیں ہے، بتا دوں میں آپ کو. چہرے پہ نا فریشنس ہونی چاہیے، بھلے جو مرضی کھا کے آئے ہو، اپنے گھر میں کھایا ہوگا. شوگر کے ڈبے بنے ہوئے ہیں نا سب، کھا کھا کے، میں اللہ معاف فرمائے میں بھی ایسا ہی ہوں. تو خیر کسی کی انسلٹ مقصد نہیں ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے ذہن میں جب داؤد علیہ السلام کا تصور آئے گا تو کیا آئے گا؟ کوئی پوچھے یار اتنے بڑے بڑے کام، اور اتنی بیویاں بھی، اتنے باندیاں بھی، اور پھر تلواریں لے کے رات کو مسلح پہ اور دن میں گھوڑے کی پشت پہ، تو کم از کم 6 پراٹھے تو کہیں نہیں گئے. اور دوپہر میں دیگ پکتی ہوگی، آدھی معاذ اللہ نقل کفر معاذ اللہ خود کھاتے ہوں گے. پھر شام کو الگ ڈائٹ پلان ہوگا کوئی، پھر رات کو سونے سے پہلے الگ 12:30 بجے. ٹھیک، لیکن نہیں بھائی، داؤد علیہ السلام کی ڈائٹ پلان پتہ ہے کیا تھا؟ ایک دن ناغا ایک دن روزہ، ایک دن ناغا ایک دن روزہ، ساری زندگی ایک دن روزہ، موت تک یہ معمول تھا آپ کا. تو اب زیادہ کھایا کم کھایا؟ کم کھا کے اتنی جنگیں لڑی ہیں میرے بھائی. اس لیے کھانا پینے کو لفٹ نہیں کراؤ. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کمزوری ہو رہی ہے کیا کھاؤں. بھائی کچھ لوگوں کو تو کسی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے، جنرلی جو کمزوری ہو رہی ہے نا وہ کھانے سے ہو رہی ہے، نہیں کھانے سے. مجھے بتاؤ رمضان میں کوئی بھوک سے مرا آج تک؟ یا کوئی ٹیسٹ کروایا کرو رمضان سے پہلے بلڈ کا اور عید کے بعد بلڈ کا، ایک قطرہ بھی کمی نہیں آئی ہوتی خون میں، سمجھ رہے ہو؟ بلکہ کچھ چیزیں اور سیٹ ہو چکی ہوتی ہیں. تو اس لیے میں جو اتنا چیختا ہوں نا اس مسئلے پر، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے نمازی پرہیزگار دیندار لوگ ہیں سارے کیا ہوں فٹ فاٹ ہو یار، سارے دیکھنے میں کیا لگیں، اچھے لگیں. چلتے جا رہے ہوں تو لگے کہ ماشاءاللہ یہ کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے، یہ ڈائریکٹ یہاں سے نکل جائے گا اسرائیل. روکنا پڑے گا اس کو ورنہ یہ چلا جائے گا، یہ نہیں رکے گا. تو اس لیے میں اتنا چیختا ہوں اس مسئلے پہ. کھانا پینا چھوڑ دو، جو آ رہا ہے بس ادھر سے کھا لیا ادھر سے کھا لیا ادھر سے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے گھر میں جاتا ہی فریج کھلے گا لازمی. میں بھی کھولتا ہوں، کھاتا نہیں، وہ دیکھ کے بس کافی ہے. تھوڑی سی ایک ٹھڑک ہے تو ہم سب پاکستانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ہے بخاری کی حدیث. میں بار بار کہتا ہوں کی کنٹرول میں کر لو نا تو آگے ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں. جب باڈی میں چستی آ گئی، کنٹرول ہو گیا کھانے. اسلام نے تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، کوئی اور عبادت کیوں نہیں رکھی؟ دیکھو اللہ نے نماز فرض کی، یہ نہیں کہا لعلکم تتقون، تم پہ نمازیں فرض ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. نہ، نماز فرض ہے تاکہ تمہیں بے حیائی سے روک لے. پاک صاف رہو گے بے حیائی سے نفرت ہوگی. نماز اس لیے فرض کی اللہ نے. زکوٰۃ اس لیے فرض کی تاکہ تمہارے دلوں سے دولت کی محبت نکلے، خرچ کرنا سیکھو گے. تثبیتا من انفسہم قرآن کے الفاظ ہیں سورہ آل عمران میں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنے دلوں کو مضبوط، اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے. زکوٰۃ کا مقصد تقویٰ نہیں بتایا گیا. لیکن جہاں روزے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری بریکیں مضبوط ہو جائیں. تتقون کا آسان ترجمہ آج کی زبان میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ بریکنگ. جو بریک ہے نا تمہاری کنٹرولنگ پاور. بریک کا کیا مطلب؟ ایک دم دیکھ کے چیزوں کو پھسلنے لگتے ہو، یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں. بریک کنٹرول، صحیح ہے نا؟ بریک شو مضبوط ہو جائیں، بریک لگاؤ، ایسے گاڑی رکے جیسے سلپ ہوتی بھی جائے، وہ پہیہ نہ گھومے. کیونکہ ابھی ہماری جو گاڑی ہے نا، کچھ وہاں سے دیکھا خربوزہ کھا رہا ہے وہ آدمی، حالانکہ پیٹ بھرا ہوا ہے، یہاں تک بھرا ہوا ہے. تو نیٹ پہ خربوزے کے فضائل ڈالے، خربوزہ کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں. اتنے فائدے ہیں، ایک دم جا کے وہاں کھا لیا. پکوڑے کھانے کے فائدے ہیں، بیسن کے، پکوڑے کے نہیں بیسن کے تو ہوں گے نا بھائی. یہ دیکھو نیٹ پہ سرچ کرو نہیں کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں، بریکیں مضبوط ہونے کے فائدے. پھر بھوک سے مجبور ہو جاؤ گے پھر سلیکٹڈ چیزیں کھاؤ، اچھی چیزیں. تو اس لیے یہ ہلکی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے دین اور مذہب کا حصہ ہے. ہماری خانقاہیں سوائے چند بزرگوں کے، وہ تو بڑے لوگ ہیں. نارملی جو خانقاہوں کو آپ دیکھ لو، اندر مریدینوں کی گردنیں ایسی موٹی موٹی ہوتی جا رہی ہیں، لنگر کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. حضرت جی کے ہاں آئے ہوئے ہیں اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، نیک بننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آ کے پڑ گئے پوستیوں کی طرح. نہ اپنا خرچے پہ کھانا کھا رہے ہو، نہ اپنے خرچے پہ پانی پی رہے ہو. سیٹھ صاحب ہیں جو حضرت کے بڑے پرانے خلیفہ ہیں، انہوں نے سب کے لیے لنگر کا انتظام کیا ہوا ہے، کھائے جا رہے ہیں. وہ تو چلو سخاوت میں کر رہے ہیں یار، کھلانے والا تو بننا چاہیے انسان کو، کھانے والے کو بھی تو غیرت آنی چاہیے نا، اصل مسئلہ اس کا ہے. یہ کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے، اتنا موٹا ہو گیا، گردن اتنی موٹی ہو گئی. اور پھر کھانے کی دعا یاد کی بھی، الحمدللہ الذی اطعمنا. یہ دعائیں یاد کر کے پھر جتنا مرضی کھا لو تو بہت معاملہ خراب چل رہا ہے بھائی. خودداری سکھائی ہے اسلام نے، اپنے خرچے پہ کھانا سیکھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
خوددار بنو, اپنے خرچے پہ کھاؤ, دوسروں سے مدد نہ لو, اپنے کام خود کرو, مدد کرو دوسروں کی, دوسرے کو اٹھنے نہ دو, میں کھلاؤں گا, میں آپ کی خدمت کروں گا. یہ ساری چیزیں ونس اپون اے ٹائم خانقاہوں میں لوگ سیکھا کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ مارکیٹ سے یہ چیزیں شارٹ ہو رہی ہیں. بہت سی تو خواتین شکایت کرتی ہیں, ہمارا میاں گھر کے کام کاج سے جان چھڑانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے آ کے, کیونکہ پتہ ہوتا ہے فری کا لنگر آتا رہے گا, دعوتیں بھی ہوتی رہیں گی, گھر میں کام ہوتے ہیں. ہمارے حضرت بھی ایک بہت سختی کر کہتے ہیں, بعض طلبہ مدرسے اعتکاف میں بیٹھتے اس لیے کہ پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے, عبادت مقصد نہیں ہوتا ان کا. گھر میں ابا چپٹ لگا رہے ہیں, انڈے لے کر آ, دہی لے کر آ, کہتے ہیں یار اس مصیبت سے 10 دن کے لیے تو جان چھوٹے گی نا. کیا خیال, آ کے مسجد بیٹھ جاتے ہیں, صوفی بنے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ بھائی یہ اعتکاف تو بہت بڑی عبادت ہے, لیکن تمہارا جو جذبہ ہے نا یہ جذبہ ٹھیک نہیں. میں ایک طالب علم کو جانتا ہوں, وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا تھا کیونکہ پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے اس کے پاس یہ راستہ تھا. تو سستی ہے بھائی, سستی ہے, اس کو ختم کرو. اللہ کو سست لوگ پسند نہیں. میں جلدی وہ صحابہ کی بات مکمل کر کے پھر ٹاپک پہ آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو بنی اسرائیل کے بجائے کس میں بھیجا؟ بنی اسماعیل میں, عربوں میں, جو امی لوگ, ٹیکنالوجی سے بالکل دور, تاریخ یعنی تعلیم سے بالکل دور, لیکن کیا کچھ کوالٹیز تھی ان کے اندر خاندانی, جو کوالٹیز بنی اسرائیل میں ختم ہو چکی تھیں. بنی اسرائیل میں کیا تھیں؟ وہی جو ابھی ہمارے یہاں ہیں, ہمارے مذہبی طبقے میں. یؤمنون بالجبت والطاغوت, سورہ مائدہ میں ہے, جبت اور طاغوت پر ایمان. جبت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کے صحیح ہونے کی کوئی ویلڈ دلیل نہ ہو آپ کے پاس. توہم پرستی, کام نہیں کریں گے, ڈال دیں گے جن چڑیل اور بھوت پہ, جادو ٹونے, ان میں پڑ گئے تھے وہ. ان کے مذہبی رہنما کا کام جن چڑیل بھوت بھگانا نہیں ہے. مذہبی رہنما کا کام یہ بتانا ہے کہ کیا اسلام میں حلال ہے, کیا اسلام میں حرام ہے, کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور اس پر موٹیویشن کے لیے جو قرآن اور حدیث نے باتیں بتائی ہیں وہ لوگوں کے سامنے لانا. یہ کام تھا کس کا؟ مذہبی رہنما, چاہے وہ یہودی تھے, چاہے وہ عیسائی تھے, چاہے وہ مسلم. انہوں نے دھندا کیا شروع کر دیا یہودی عیسائیوں نے؟ غیب کی باتیں بتانا شروع کر دیا, عامل بن گئے, اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نا, علاج میں پھونک لگاؤں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گے. بھائی کیا تم نے دھندا شروع کر دیا یار ان چیزوں میں, اور لوگوں نے انہی کو بزرگ ماننا شروع کر دیا. جو ان کے صحیح علماء تھے, جو وہ تو نارمل تھے بیچارے, وہ تو بزرگ لگتے ہی نہیں تھے دیکھنے میں. وہ تو کہتے تھے بھائی ایک جیسے میڈیکل سائنس ایک علم ہے, کیا خیال ہے بھائی, فزکس کا ایک علم ہے, سول انجینئرنگ ایک علم ہے, تو ایسے ہی دین کا بھی ایک علم ہے, نالج ہے. تو اس نالج سے آپ, اللہ رسول کی معلومات آپ کے پاس زیادہ ہیں, آپ نے پڑھا ہے, تو آپ بتائیں اکارڈنگ ٹو شریعہ یہ میرے لیے کام لیگل ہے یا اللیگل. یہ کام تھا علماء کا. یہ کبیرہ گناہ ہے, صغیرہ گناہ ہے, یہ ہو گیا تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. یا جو ترغیبی چیزیں ہوتی ہیں, تبلیغ میں سنا ہے نا, 2 قسم کے علم ہے, ایک فضائل کا علم اور ایک, بولتے کیوں نہیں, مسائل کا علم. یہ 2 علوم کا نام تھا دین کا علم جو علماء سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے. اب دیکھ لو آپ, پہنچے ہوئے بزرگ, کیا مطلب پہنچے ہوئے, کیا مطلب ہم لوگ, یہ باقی لوگ کیا ہے مطلب پہنچے ہوئے, کیا مطلب پہنچے ہوئے کا مطلب کیا ہے بھائی, چھوڑو اس کا مطلب, ان کو بھی نہیں پتا کیا ہے. کیا کریں, پہنچے ہوئے ہیں تو وہ تو پہنچ گئے, تو ہم تو یہیں پر ہیں بھائی, ہمیں تو وہی گائیڈ کرے گا جو پہنچا ہوا. ولی اللہ اسے کہتے تھے جو قرآن نے بتایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جو اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اے اللہ, ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ اب اللہ کہہ سکتے تھے ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو دیکھنے پہ لگے پہنچا ہوا ہے, اللہ کہہ سکتے تھے نا بھائی. ولی اللہ اللہ کا دوست کو کہتے ہیں نا, تو اللہ خود بتائے گا نا کہ میں اپنا دوست کسے بناتا ہوں, یا ہم بتائیں گے؟ میں آپ کو جمشید کو لا کے بندہ پکڑا دوں, یہ اس سے دوستی کر لے, وہ کہے گا بھائی میں خود سلیکٹ کروں گا میں نے کس سے دوستی کرنی ہے. تیرے کسی کے مشورے پہ دوستی ہوتی ہے؟ شادی نہیں ہوتی آج کل کسی کے مشورے پہ. آج ہی ایک اثر میں بیچارہ ایک بندہ آیا کہ میرا ابا میری وہاں کرا رہے ہیں, میں کہوں مجھے پسند ہی نہیں, کیوں کرا رہے ہو یار؟ تو میں نے کہا ابا سے بولو کہ ابا آپ کے ابا اگر آپ کے ساتھ یہ کام کرتے تو آپ کے کیا حالات ہوتے. ابا کہیں گے کیا ہے تبھی تو یہ استغفر اللہ غلط ہو گیا. وہ اچھا, ایک تو منہ سے غلطی سے غلط باتیں نکل آتی ہیں. اچھا خیر, تو بات دیکھو ٹاپک کہیں اور چلا جاتا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, ولی اللہ, اللہ کا دوست, اللہ کا ولی. تو اللہ خود بتائے گا نا میں کس کو دوست بناتا ہوں, یا ہم سے مشورہ لے گا. تو اللہ نے بتا دیا میرے جو ولی ہیں وہ کون ہوتے ہیں جن پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اے اللہ کون ہیں وہ لوگ؟ پہنچے ہوئے, نانا پھونکے مار مار کے لوگوں کو ٹھیک کر دیں. بولو نا بھائی نا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ وہ ایسے لوگ ہیں وہ بیماری نہیں ہوتے. نہیں بھائی, ولی اللہ کو ڈر نہیں لگتا بھائی کسی سے. آج کل ڈائلاگ ہے ولی اللہ ہے, سب اللہ سے ڈرتے ہیں. اس سے جا کے پوچھو تمہاری گھر میں پوزیشن ہے کیا؟ گھر میں پوزیشن ہے کیا؟ موسیٰ کلیم اللہ سے بڑا کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟
قرآن کہتا ہے جیسے ہی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا اور لاٹھی سانپ بنی ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے فرار ہوئے، وَلَمْ يُعَقِّبْ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اتنا خوف زدہ ہوئے کہ سانپ مجھے کاٹ نہ لے۔ ہمارے حضرت کو تو کسی سے ڈر لگتا ہی نہیں، کیوں بھائی؟ کیا وہ دل نہیں ہے؟ کیا وہ ربڑ کے بنے ہوئے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے حضرت ہیں؟ موت سے نہیں ڈرتے حضرت۔ یہ بات درست ہے کہ بہادر لوگوں میں موت کا خوف نہیں ہوتا، لیکن طبعی خوف ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے، طبعی خوف۔ غزوہ احد میں وقتی طور پہ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے نا، تو کیا وہ ولی اللہ نہیں تھے؟ تبھی تو جہاد میں لڑنے کی فضیلت ہے کہ موت کا خوف ہوتا ہے پھر بھی لڑ رہے ہو، خوف ہی نہ ہو تو کیا فضیلت ہے؟ اللہ کی راہ میں لڑنے کا ثواب ہی یہی ہے کہ موت کا خوف، یہ رسک لے کے لڑ رہا ہوتا ہے، ڈر بھی رہا ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو شہید تو ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، جنت میں جاتا ہے پہلے شہید ہوتا ہے پھر جاتا ہے، صحیح نا؟ ایسے نہیں چلا جاتا چلتے چلتے۔ تو وہ جو شہید ہونے کا منظر ہے نا، جان نکلتی ہے، بلڈ نکلتا ہے، اور وہ منظر بڑا ڈینجرس ہوتا ہے، وہ اتنا مزے کا نہیں ہوتا دیکھنے میں کہ حوریں آ رہی ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں فوراً، وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے یہ سب کچھ، یہاں تھوڑی ہوتا ہے۔ یہاں تو بھائی اس کو موت کی جو ایک طبعی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، خون بھی نکل رہا ہوتا ہے، تڑپ بھی رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے چیخ بھی مار رہا ہو، سب کچھ ہوتا ہے وہ منظر۔ تبھی تو شہادت کے فضائل ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا یہ سارے رزق اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جب جہاد میں خوف ہوتا ہے نا دشمن کا، اس سے گناہ بہت تیزی سے جھڑتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میرے لیے اس خوف کو اس نے برداشت کیا۔ تو سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے نارمل رہا کرو، نارمل لوگوں کو ہی نیک سمجھا کرو، فنٹر بننے کی کبھی بھی کوشش مت کیا کرو۔ نارمل لوگ ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ پھونکوں والے سرکار وہاں سے ایک پھونک مار رہی ہے اور ایک سرکار جن چڑیل بھوت بھگا رہی ہے، ایک سرکار ہے جو اس کو اٹھا کے وزیر بنا دیا، اس کو ہٹا دیا، اس کچھ بھی نہیں ہے، بیکار کی باتیں ہیں۔ تو اللہ خود بتاتا ہے کہ میرے دوست کون لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، صرف دو چیزیں، عقیدہ درست کر لو اور کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، بس۔ فرائض واجبات پورا کرنا بھی کبیرہ گناہ سے بچنا ہی آتا ہے، کیونکہ فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ اتنی سی بات ہے یار۔ علماء سے پوچھ لو حضرت یہ فرض ہے یا نہیں ہے، وہ کہیں فرض ہے، کر لو اس کو۔ پوچھ لو یہ حلال ہے حرام ہے، چھوڑ دو، ختم۔ یہ کیا کہلائے گا اللہ کی نظر میں؟ بولو ولی اللہ۔ پھر یہ پھونک لگا دے بندہ ٹھیک ہو جائے تو کرامت ہے، نہیں ٹھیک ہو تو بھی کچھ نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کسی کی پھونک میں طاقت دے نہ دے۔ تو یہ چیز یہودیوں میں آئی ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، شیطانی چیزوں پر، توہم پرستی پر، کیونکہ اس میں شارٹ ٹائم میں فائدہ مذہبی لوگ بہت اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے مدرسوں میں بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، زندگیاں بیچاروں نے کھپا دی تحقیقی کاموں میں، 5 روپے بھی کوئی ہدیہ نہیں دیتا ان کو لے جا کے مدرسے میں۔ ان کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے تحقیقی مقالے، اتنا انہوں نے علم کی خدمت کی، بچوں کو پڑھا رہے ہیں 30 سال سے۔ جب بیچارے ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا سوائے ثواب کے، حالانکہ مدرسہ بھی کچھ نہیں دے رہا ہوتا ان کو، وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اچھا اب ہمیں بیوقوف بندہ ملا ہے اس کو نہ چھوڑو، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ توکل پہ بیٹھا ہوا ہے، مدرسہ بھی نہیں دے رہا ہوتا ان کو کچھ۔ لیکن آپ دیکھ لو جو ذرا پھینکو قسم کے پیر و مرشد ہیں، میں صرف یہاں پر ایک تعویذ سینٹر کھول کے بیٹھ جاؤں نا، ایک تعویذ سینٹر، حالانکہ میں صبح و شام ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہوں، مخالفت کے باوجود بھی میں صرف 1 گھنٹہ دے دوں کہ میرے پاس لوگ مسائل لے کر آئیں، ایک پرچی میں 100 روپے کی دوں گا، اس میں کچھ بھی نہیں بنا ہوا، الو کے پٹھے یہ لکھ کے دے دیا۔ دوسرا آ رہا ہے کوڈ ورڈ میں بے وقوف، بلکہ کوڈ ورڈ میں نہیں، خوشخطی کے ساتھ بے وقوف گدھا۔ آپ مذاق سمجھ رہے ہو، کروڑپتی بن جاؤں گا میں، کروڑپتی۔ لوگ کہیں گے یار مفتی صاحب نے گدھا لکھا ہے، بھائی کچھ ہے اس میں، کچھ ہے۔ علوم ایسے ہی تھوڑی ہوتے ہیں، علوم بھائی علوم۔ لوگ کہیں گے بھائی یہ مفتی تو خود ہی ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے، کہہ رہے یار وہ ٹھیک ہے یار، وہ ٹھیک، کچھ علوم ہیں، علوم بھائی علوم ہی ہوتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایسا چلے گا۔ یہ چیز مذہبی لوگوں میں بہت، خدا کے لیے تم لٹکے ہوئے ہوگے الٹے قیامت کے دن، تم لوگوں کے جذبات سے حرام کھیل رہے ہو۔ اور اس میں بار بار میں کہتا ہوں میں 2 نمبروں کے خلاف نہیں ہوں، میں 1 نمبر عامل کے خلاف ہوں۔ 1 نمبر عامل جو دیوبندی ہیں، جو ریونڈ کے مقیمین ہیں، جو بزرگوں کے خلیفے ہیں، میں ان کے خلاف ہوں۔ چھوڑ دو یہ دھندے، مت بیوقوف بناؤ لوگوں کو مذہب کے نام پہ۔ میں رقیہ کے خلاف نہیں ہوں، رقیہ کوئی بھی کر سکتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں جائز ہے، اس کو دھندا نہ بناؤ بیٹھ کے، کوئی دھندا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، علوم نہیں ہے یہ، کسی کے باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کیا پڑھ کے کیا دم کروں گا تو کیا ہوگا، اس کو کوئی کتاب نہیں ہے اس پہ، اور لکھی ہوئی بھی ہے تو ایسی کسی نے پھینک دی ہے چیزیں بیٹھ کے اٹھا کے۔ اعمال قرآنی حضرت مولانا شلیلوی تھانوی کی طرف منسوب ہے، مولانا تھانوی کی کتاب نہیں ہے، وہ کسی نے لکھ کے ان کی طرف منسوب کر دی ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل تھے جو میں بتا رہا ہوں، پڑھ کے دم کر دو بس، صحیح ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ خرابی مذہبی لوگوں میں آئی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
جو شریف مولوی ہوگا نا سیدھی سیدھی بات کرے گا, اس کی عقیدت ہی نہیں آئے گی لوگوں کے دل میں. پہنچے ہوئے ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ, جب پہنچے ہی وہی نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے, یا تراویح کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں 8 رکعتیں ہوتی ہیں, یہ کیا ہے, یہ کوئی بات ہے. اصل تو علوم ہوتے ہیں. اصل کیا ہوتے ہیں؟ علوم ہوتے ہیں. موکل کا پتہ ہو ان کو, حمزات کا پتہ ہو, خود موکل کو بھی نہیں پتا کہ موکل ہوتا کیا ہے. تو یہ خرابی مذہبی لوگوں میں آئی, کن میں؟ یہودیوں میں. کیونکہ مذہبی لوگوں کے دل میں لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے, پھر وہ اس عقیدت کو, وہ کہتا ہے اس عقیدت پہ مجھے ثواب کے سوا کچھ بھی نہیں مل رہا. اب دیکھو میں سب سے زیادہ اب سیلفیوں سے پریشان ہوتا ہوں نا. جب کسی کراؤڈ میں جاؤ تو 1 سیلفی 2 سیلفی 3, کیوں پریشان ہوتا ہوں؟ پیسے نہیں ملتے اس سیلفی پہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ گھنٹہ لگ جاتا ہے ایئرپورٹ پہ. اب میں بیٹھ ہی نہیں سکتا بینچ پہ جا کے. دبئی کے ایئرپورٹ پہ میں بھاگ رہا تھا, آگے آگے پبلک میرے پیچھے پیچھے. تو پھر تو اب میں دبئی جانے سے پہلے کال کر دیتا ہوں, یار کوئی میرے لیے ایسے چھپڑ میں لانچ تلاش کرو جہاں کوئی بندہ نہ ہو. کس چیز سے؟ سیلفیوں کی بھرمار. جو بھی مشہور لوگ ہوتے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اب پھر کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے, لوگ کہتے ہیں تکبر ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ عقیدت ہے جس پہ پیسے مل رہے ہیں. لیکن اگر میں سیلفی پہ صرف 10 روپے بھی رکھ دوں تو میں باقاعدہ دبئی کے دورے صرف سیلفیوں کے چکر میں ہی کروں گا. روزانہ میں کرسی باہر ڈال کے بیٹھوں گا. پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ سب کو اچھے لگتے ہیں یار. آ جاؤ بھائی, سب کام چھوڑ چھاڑ کے 4 گھنٹے کے لیے صرف سیلفی گیری, مناسب ریٹ پہ. ہول سیل ریٹ الگ ہوں گے, 4 بندے اکٹھے سیلفی لے رہے ہیں اس کے ریٹ الگ ہوں گے, اور جو ریٹیل پہ سیلفی کے ریٹ الگ, فرنٹ کیمرے کی ریٹ الگ, بیک کیمرے کے ریٹ الگ, پگڑی کے ساتھ الگ, وداؤٹ پگڑی. یہ بھی ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں سیلفی, پگڑی پہن لیں حضرت, پگڑی پہن لیں, پگڑی پہن لیں, وہ ٹوپی میں مزہ نہیں آ رہا, پگڑی پہن لیں. تو پگڑی کے ریٹ الگ, ٹوپی کے ریٹ الگ, وداؤٹ ٹوپی الگ, ناڑا لٹک رہا ہے اس کے الگ. وہ بالکل یوں سمجھے کہ حضرت بالکل ایسے موڈ میں تھے, بالکل بے تکلف موڈ میں تھے نا حضرت, بڑے یعنی زبردست, بالکل بے تکلف جا کے ہم مدرسے. تو عجیب سا ایک ہوتا ہے, اس کے پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو سارے موڈ میرے آن ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے کیا ہے؟ تو مذہبی سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں بھائی. تو اب جب یہودیوں سے لوگوں کو عقیدت محبت ہوئی تو پیسے تو مل نہیں رہے تھے, مسائل بتا رہے تھے, وہ پھر محدود محبت ہوتی ہے, وہ زیادہ آگے جاتی نہیں ہے. تو اس لیے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں خرابی آئی, ان کے پادریوں میں, عیسائیوں کے مذہبی لوگوں میں, یہاں سے خرابی آتی ہے. یار یہ عقیدت کا فری پھوکٹ کی عقیدت کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک ان کو بے پناہ عقیدت محبت نہیں ہوگی اور انسانوں کو اپنے جیسے انسانوں سے ایسی عقیدت ہوتی نہیں ہے. تبھی پیغمبروں پہ سب سے بڑا الزام کیا لگائے؟ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں. لوگوں کو وہ محبت ہو نہیں رہی تھی جو پیغمبر, حالانکہ پیغمبر ہونا یار کم بات ہے, پیغمبر ہونا کوئی کم فضیلت کی بات ہے. اسی طرح کسی عالم کا عالم ہونا کیا کم فضیلت کی بات ہے؟ نہیں, یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بھائی. تو وہ بھی پیغمبروں کو تانے دیتے تھے, ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ ان هو الا بشر مثلکم, یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں, بازاروں میں خریداری کرتے ہیں. یاکل مما تاکلون, جو تم کھاتے ہو وہ یہ بھی وہی کھاتے ہیں, کوئی الگ سے ان کی خوراک نہیں ہے جو اوپر سے آ رہی ہو. بازاروں میں خریداری کر رہے ہیں, ان کے دائیں بائیں فرشتے نہیں ہیں, موکل نہیں ہیں, حمزاد نہیں ہیں, اور ان کو بیماریاں بھی آتی ہیں, پریشانی. اب یہ کیسے؟ ہمیں تو کوئی عقیدت نہیں ہے بھائی. جس بیس پہ پیغمبروں سے کافروں کو عقیدت نہیں ہوئی, اسی بیس پہ آج سیدھے سادے علماء سے لوگوں کو عقیدت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں, وہ بھی کہتے تھے کچھ ہٹ کے ہو, ذرا آپ کچھ یونیک ہو. تو اس لیے مذہب میں جہاں بڑی خرابی یہاں سے آتی ہے کہ مذہبی لوگ یونیک ہونے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ یونیک لفظ ہے, میں اس کو یونیک بولتا رہا ہوں, تو میں نے یونیک کو تھوڑا سا یونیک بنا دیا, اس لیے میں نے اس کو یونیک پڑھا تھا. یونیک ہے تو یونیک ہی ہونا چاہیے نا وہ. اچھا خیر, تو اصل بات یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ یونیک ہے, غلط ہے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یونیک لفظ نہیں ہے, یہ یونیک ہے. تو اب پھر میں نے کسی کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ میں کوئی بیان میں کوئی لفظ غلط بولوں تو مجھے بتا دیا کریں. تو وہ لیٹ بتاتے ہیں تو پھر ان کے کھاتے میں جائے گا. تو یہ جو یونیک ہونے کا شوق ہے نا, پرومیننٹ ہونے کا شوق, ممتاز ہونے کا شوق, یہ اللہ کی نظر میں بہت برا شوق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب 4-6 آدمی بحث کر رہے ہوں, ایک ان میں ایسا ہوتا ہے جو ہر جگہ سب سے اونچی ٹانگ رکھ رہا ہوتا ہے, اب پتہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا, زیادہ وہی بول رہا ہوتا ہے. کیا ہے؟ ممتاز ہونے کا شوق. تو یہ مذہبی لوگوں میں یہ بیماری آئی. قرآن کے مطابق یہود و نصارہ میں برائی آئی. انہوں نے سوچا کہ یار یہ جائز ناجائز, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ تو وکیل بھی ملک کے قانون بتا رہا ہوتا ہے, یہ اسلامی قوانین بتا رہے ہیں, کچھ تھوڑا سا ہٹ کے ہونا چاہیے. آج بھی آپ کو پادریوں میں یہ خرابی ملے گی. آپ عیسائیوں کے کسی پادری کے پاس چلے جاؤ, وہ آپ کو جن چڑیل بھوت میں الجھا دے گا. بتا اپنے مذہب کی تبلیغ ایسے کرے گا, دیکھو وہ میں تمہیں بتا دوں گا تمہارے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے, میں تمہیں بتا دوں گا تمہارا جھگڑا ایسا کیوں ہوا ہے. ایک تو آدمی مرتد ہو گیا, مسلمان تھا, اسے کسی پادری نے, اس کا بٹوا گھوم گیا, تو کسی پادری نے بتا دیا فلاں جگہ رکھا ہوا ہے, تم
میں بتا دوں گا تو تم مسیحی ہو جانا. تو اس نے کہا بتا دو. تو اس نے بتایا, وہیں تھا اتفاق. اب وہ کیا گیم کھیلا ہوگا اس نے, نظر کا کیا دھوکہ دیا ہوگا, ایک لمبی یہ گیم تو یہی لوگ جانتے ہیں. وہ مسلمان نے اسلام چھوڑ دیا اس چکر میں, اسلام چھوڑ دیا کہ یار اس کو کیسے پتہ چل گیا. یہ شعبدے بازیوں نے, یہ مذہبی لوگوں کے کیا ہیں, منجن, از کالڈ منجن. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, تبھی قرآن میں لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ, جو راہب ہے نا, جو دنیا چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے لیے نکلتے ہیں, لیبل تو یہ لگاتے ہیں دنیا چھوڑ دی ہے, لیکن یہ سارا گیٹ اپ ہوتا ہے. لوگ بزرگ سمجھیں گے تو اور زیادہ پیسہ آئے گا. لوگ کیا سمجھیں گے, بزرگ, تو پیسہ کم نہیں ہوگا, زیادہ آئے گا. اور یہودیوں کے بھی بہت سارے, قرآن نے یہ نہیں کہا سب کہیں کسی بھی قوم میں خراب نہیں ہوتے, سب کبھی بھی کسی قوم میں خراب نہیں ہوتے. تو یہودیوں میں بھی سارے خراب نہیں ہوئے تھے, مسیحیوں میں بھی سارے خراب نہیں ہوئے تھے, لیکن میجورٹی خراب ہو گئی. اور کیا خراب ہوئی, لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے لگے, وہ بیوقوف بنا بنا کے, وہی جن چڑیل بھوت, پھر حلال کو حرام, حرام کو حلال. جیسے میں بتاتا ہوں نا, طلاقیں دے دے کے آج پوری امت کا اتفاق ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, پوری امت, کسی ایک صحابی سے ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. لیکن کچھ مفتی پگھل جاتے ہیں سامنے والے کے رونے دھونے کو دیکھ کے کہ یار ہم اس کا فیور لینے کے لیے فتویٰ دے دیتے ہیں. وہ تو مسائل کو تبدیل کرنا لوگوں کے باتوں میں آ کے, اور بعض لوگ شدت پسندی اختیار کرتے ہیں کیونکہ اس سے واہ واہ ہوتی ہے. یہ بھی ایک یاد رکھو, بعض مولانا ایسے ہیں جو ہر وقت سخت باتیں کریں گے, اس سے ان کو بہادری کا ایوارڈ مل رہا ہوتا ہے بیوقوف لوگوں کی طرف سے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں اسلام میں سختی نہیں ہے, اس مسئلے میں اسلام میں کیا ہے, لچک ہے. گو کہ لوگ آپ کو نیک نہ سمجھیں. میں نے بیک گراؤنڈ میوزک کی بات کرتی تھی نا, جو ہوں افیکٹ کر رہے ہو, میں نے کہا یہ میوزک ہے ہی نہیں, بار بار کہہ رہا ہوں یہ میوزک نہیں ہے. اتنی لوگوں نے گالیاں دی ہوئی, ابے پگھل گیا, لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں شروع کر دی ہیں. خوش کرنے والی بات کر رہا ہوتا تو 99% لوگوں کے پازیٹیو کمنٹس آنے چاہیے تھے نا. کیا خیال ہے, اس کا مطلب پبلک کا خیال کیے بغیر بات کی ہے. اور یاد رکھو, کچھ مفتی ممبر پہ وہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ خود الجھتے ہیں نا, وہ خود بھی اس پر عمل نہیں کر پاتے, پھر لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ دیکھو اپنے لیے فتویٰ کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہے. تو پہلے تحقیق کر کے وہ بات کر لو جو سوٹیبل ہو, سوسائٹی میں چل سکتی ہو. ایسی بات سوسائٹی میں کرنا, جس سوسائٹی میں لوگ مائیکل جیکسن کے ڈانس سیکھ رہے ہوں اور ٹھشن پھشن کر کے شراب کباب چل رہی ہوں, اس میں آپ اتنی سخت بات کرو گے کہ ایک ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ میں ایک صرف آوازیں ڈالی جا رہی ہے, اس کو بھی حرام کہو گے. یہ چلے گا سوسائٹی میں؟ جو یوٹیوب پہ بزنس کر رہا ہے, پروڈکٹ بیچ رہا ہے, وہ کیسے چلے گا سوسائٹی میں؟ یہی مولوی جو حرام کہتے ہیں کل خود بزنس کر رہے ہوں گے, ان کے بچے کر رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ پھر چلا رہے ہوں گے اس کو بیٹھ کے. تو جب میں نے بول دیا وہ میوزک نہیں ہے, تو میوزک جب نہیں ہے تو پھر اس میں یہ ثابت کرو کہ میوزک ہے. وہ بھائی وہ آوازیں ہوتی ہیں ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے, وہ اب آج کل سوشل میڈیا اور میڈیا کا حصہ بن چکی ہیں وہ آوازیں. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جنہوں نے اتنی شدید مخالفت کی نا ویڈیو کی, حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے, ان کے اپنے بچے باغی ہو گئے, کیونکہ بچنا ممکن ہے ہی نہیں ایک چیز سے, ناممکن ہے. آپ اس سوسائٹی میں وہ بات کر رہے ہو جو پریکٹیکلی پاسبل ہے ہی نہیں, اس کو 20 جگہ اس کی ضرورت پڑے گی. تو کیوں نہ پہلے تحقیق کر کے وہ بات کر دی جائے جس میں کیا ہو, جو گنجائش ہو, شریعت سے ملتی بھی ہو, ایسا نہ ہو کہ گنجائش نہ ملتی ہو. تو اس لیے کچھ لوگوں کو بہادر